هذه التماثيل ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھ لیں مطلب واجب الاحترام بزرگوں، سورۃ الانبیاء یہ سورت چل رہی ہے۔ ان آیتوں سے پہلے اللہ تعالیٰ نے توحید، رسالت اور قیامت کے تذکرے کیے۔ قیامت میں میزان عدل کو قائم کرنے کا جو اصول بیان کیا گیا آگے کی آیتیں میں، جو ہم نے گزشتہ اتوار کو سنا۔ اس سے پہلے والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا تذکرہ کیا، کیونکہ اس سورت کا نام ہی سورۃ الانبیاء ہے، جس میں انبیاء کے تذکرے ہیں۔ لیکن ابھی تک توحید، رسالت اور قیامت کے تذکرے ہوئے، اور اب انبیاء علیہ السلام کے تذکرے کر رہے ہیں، ان کے واقعات بیان فرما رہے ہیں، ان کے طرز عمل، طرز زندگی کو بیان کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ اتوار کو حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا مختصر تذکرہ کیا تھا کہ ہم نے موسیٰ اور ہارون کو ایک فرقان دی تھی، یعنی کتاب دی تھی، جس کا نام توریت تھا۔ وہ ضیاء، وہ روشنی تھی، وہ ذکراً للمتقین، اور یہ توریت اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ایک نصیحت کی کتاب تھی۔ اور جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں، ان تمام آسمانی کتابوں کے ساتھ یہی دو لفظ کا ان کی صفات کو بیان کیا کہ بھئی قرآن ہو، توریت ہو، انجیل ہو، زبور ہو، یا صحف ابراہیم و موسیٰ ہو، ان تمام کے اندر یہی ہدایتیں ہیں کہ وہ روشنی ہے، ظلمات سے روشنی کی طرف، کفر سے جو ہے ایمان کی طرف لانے والی کتاب ہے، اور نصیحتیں جتنے بھی اللہ سے ڈرنے والے، ان تمام ڈرنے والوں کے لیے نصیحتوں کی باتیں ہیں آسمانی کتابوں کے اندر۔ ان آیات مبارکہ میں جو آج پڑھی گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کر رہے ہیں، اس کے بعد نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور دیگر انبیاء کا۔ نمبر 2 پر ابراہیم، یہاں ترتیب کو ملحوظ نہیں رکھا کہ پہلے کون آئے تھے، کہ پہلے حضرت آدم ہے تو آدم کا تذکرہ پہلے ہو، ایسا نہیں، ترتیب کو ملحوظ نہیں رکھا گیا ہے، بلکہ بلا ترتیب پہلے حضرت موسیٰ اور ہارون کا تذکرہ کیا، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمبر 2 پر تذکرہ کر رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ ہمارے جد امجد ہے، ہمارے نبی علیہ السلام کے جد امجد، آپ علیہ السلام ان کی نسل سے آئے۔ ابراہیم علیہ السلام یہ دعائیں فرماتے تھے کہ میرے نسل سے ایسا نبی ہو جو آپ کی آیتوں کو پڑھ کر سنائے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں کی تھی کب؟ جب بیت اللہ بنایا تھا، اور اللہ نے اس دعا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو آخر النبی ہے، ان کو آپ کی نسل میں مبعوث فرمایا تھا۔
تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ عرب لوگ جو ہے نا ان کو بہت مانتے تھے، اپنا نبی مانتے تھے، انہی کے فولوکار بہت تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کی پہلے تو تعریف کی کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو پہلے ہی سے ہدایت دی، سمجھ دی، صلاحیت دی، پہلے سے مراد کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے پہلے سے مراد یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے، ہارون علیہ السلام سے بھی پہلے، نبی آخر الزماں سے بھی پہلے یہ ابراہیم علیہ السلام گزرے ہیں۔ ان کو اللہ نے ہدایت دے رکھی تھی، صلاحیت سمجھ دے رکھی تھی، اور ہر نبی کو اللہ ہدایت، صلاحیت اور سمجھ سے جو ہے ان صفات سے متصف فرماتے ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ پہلے سے مراد یہ ہے کہ انبیاء سے پہلے نہیں، پہلے ہی سے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت ابھی ملی نہیں تھی، نبوت ملنے سے پہلے ہی ہم نے سمجھ دے دی تھی، ان کے اندر وہ صلاحیت تھی، ان کے اندر ہدایت کا وہ جو ہے معیار تھا کہ اس ہدایت کے معیار پر ایسے چل رہے تھے کہ نبوت ملنے سے پہلے بھی ابراہیم علیہ السلام نے کبھی شرک نہیں کیا، ہاں توحید کے خلاف کوئی عمل آپ نے اپنی لائف میں نہیں کیا، حالانکہ ہر نبی کو نبوت 40 سال کے بعد ملتی ہے، 40 سال کا عرصہ ابراہیم علیہ السلام نے توحید کے ساتھ گزارا، اس کو کہتے ہیں دیکھو ابراہیم علیہ السلام کی تعریف فرمائی، ہم نے پہلے سے ابراہیم کو وہ معیار دیا تھا کہ اس معیار پر وہ ایسے جو ہے اپنی زندگی گزار رہے تھے، حالانکہ بت فروش اور بت ساز، بت بیچنے والے، بت بنانے والوں کے گھر میں اللہ نے ان کو پیدا کیا، چاروں طرف شرک کا ماحول ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے شرک سے بچایا۔ یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے، جس کو دے اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں۔ جب اللہ نوازنا چاہتے ہیں نا، نوازنا، پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تو جو ہے کسی کا کوئی معیار نہیں ہے، نہ کالے کا، نہ گورے کا، نہ جاڑے کا، نہ پتلے کا، نہ عربی کا، نہ اجمی کا، نہ شہری کا، نہ دیہاتی کا۔ اللہ تعالیٰ تو دلوں کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد بھی اس کو ہدایتوں سے اور صلاحیتوں سے نواز دیتے ہیں۔ دنیا آش کرنے لگ جاتی ہے تو اس کا یہ مقام، لیکن اللہ چاہتے ہیں ان کو دیتے۔ ابراہیم علیہ السلام حالانکہ بالکل شرک کے گھرانے میں تھے، لیکن کیسے موحد نکلے کہ جن کو موحد اعظم کے نام سے جو ہے اللہ کے نبی یاد فرمایا کرتے تھے کہ موحد اعظم، سب سے بڑے توحید کے پیکر ابراہیم علیہ السلام تھے۔ بچپن سے اللہ تعالیٰ نے وہ سمجھ دے دی کہ ابھی تو بچپن میں دیکھا انہوں نے اپنے گھرانے میں کہ بھئی سبھی بت کو بنا رہے ہیں، سبھی بیچ بھی رہے ہیں، نے سبھی ان کے سامنے سجدہ بھی کر رہے ہیں، نے سبھی ان کی بہت اکرام کر رہے ہیں، پہلے سے دیکھ رہے تھے، لیکن بولتے نہیں تھے، سمجھتے ضرور تھے لیکن بولتے نہیں تھے۔ لیکن ابھی کہتے ہیں کہ پھر صبر بھی آدمی کتنا کرے، صبر کا دامن بھی لبریز ہوتا ہے تو پھر آدمی ہمت کر کے بولتا ہے۔ قرآن نے اسی کو کہا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے وہ سمجھ اور صلاحیت اور ہدایت جو دی تھی، ہم ان سے بہت ہی اچھے واقف تھے، بہت باخبر تھے ہم ان سے، ہم کو معلوم تھا کہ ان کے اندر کیا کیا ہے۔ لیکن جب ہدایت کھل کر سامنے آئی، نبوت اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دی، ان سے رہا نہیں گیا، یہ بت پرستی، بت سازی دیکھی نہیں گئی، تو ایک دن تو پھر جو ہے کھڑے ہو گئے اپنی قوم میں۔ حالانکہ نمرود اس زمانے کا بادشاہ تھا، بڑا ظالم بادشاہ تھا، اور وہ خود بھی بت پرست تھا، اس کے سامنے کسی کی مجال نہیں کہ بت کے خلاف کوئی کچھ بولے،
یا بت کے خلاف کسی اور کی عبادت کا جو ہے صرف تذکرہ بھی کرے، ان کسی کی مجال نہیں تھی۔ لیکن جس کے دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے وہ کسی کی پرواہ بھی نہیں کرتا ہے، پھر اللہ کی طرف سے ان کو جو ہے ہدایت کے راستے ملتے ہیں اور اللہ کی طرف سے ان کو ہمتیں ملتی ہے۔ تو ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے، ان کے باپ کا نام جو ہے آزر بتایا جاتا ہے، جیسے سورہ انعام میں ان کا تذکرہ ہے کہ ابراہیم کے ابا کا نام آزر، بائبل وغیرہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ابا کا نام تاریخ بتایا جاتا ہے۔ تو کہ دیکھو قرآن میں تو آزر اور بائبل میں ان کا نام ابا کا نام تاریخ، تو کہ اصل میں ان کا ذاتی نام تو تاریخ ہی تھا، تاریخ، لیکن ان کا لقب آزر تھا۔ قرآن نے اس کے لقب کو ذکر کیا ہے، کیونکہ یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ابا تھے وہ قوم کی جو بت خانہ تھا جس کو ہم مندر کہتے ہیں، اس مندر کے یہ جو ہے یہ مجاور تھے، جس کو ہم پنڈت کہتے ہیں، بڑے تھے مندر کے، انہی کے ہاتھ میں سارا جو ہے مندر کا ان کے ہاتھ میں سارا نظام تھا، وہی ان کے بڑے تھے، لہذا ان کا لقب آزر تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک موقع کو دیکھا کہ باپ بالکل مندر پر کھڑے ہیں، بت بھی ہے، ساری قوم بھی ہے، اور اب جو ہے توحید کا نعرہ بلند کرنا ہے، اللہ کی وحدانیت کو جو ہے ان کے اندر بٹھانا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نعرہ لگا دیا، سب کو مخاطب کر کے کہا، اور ابا جان کو بھی، اپنے ابا کو بھی کہا۔ قرآن نے اس کا تذکرہ کیا کہ اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون۔ قرآن کہتا ہے اس وقت کو یاد کرو جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا جان کو مخاطب ہو کر فرمایا اور اپنی قوم کو بھی مخاطب ہو کر فرمایا کہ یہ مورتیاں، یہ جو تم نے مندر میں سجا رکھی ہیں، یہ مورتیاں جن کو تم نے مندر میں رکھا ہے، کہ جس کے سامنے تم جھکے جا رہے ہو، لگے جا رہے ہو، میں کب سے بچپن سے دیکھتے آ رہا ہوں کہ کوئی اس کو سجدہ کر رہا ہے، کوئی اس سے حاجت مانگ رہا ہے، پوری دن اور پورے رات جو ہے تم اسی کے سامنے جھکے رہتے ہو، لیکن آج تک تمہیں ان سے کچھ ملا بھائی؟ کچھ ملا؟ اس کے سامنے جھکے رہتے ہو، کیا فائدہ؟ یہ مورتیاں تمہاری کیا جو ہے حاجت روائی کر سکتی ہے بتاؤ؟ آج تک تمہاری کون سی ضرورت انہوں نے پوری کی ہے؟ میں تو بچپن سے دیکھتا آ رہا ہوں، کوئی ہوا نہیں ابھی تک، کوئی پوزیشن ہے ابھی تک تمہاری۔ انتم لہا عاکف، بتاؤ یہ مورتیوں کی حقیقت کیا ہے؟ تم کیوں اس کی عبادت کرتے ہو؟ تم کیوں اس کے سامنے سجدہ کرتے ہو؟ تمہارے پاس کوئی پروف، کوئی دلیل کہ یہی تمہارے معبود؟ بتاؤ۔ اب سب لاجواب تھے، کیا جواب دیں؟ ان کے پاس تو کوئی پروف تھا نہیں، تو کیا پروف دیا؟ قرآن کہتا ہے کہ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، بھئی ہمارے پاس دلیل تو کچھ نہیں ہے، لیکن ہم نے ہمارے آباء و اجداد کو، ہمارے باپ داداؤں کو اسی کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے۔ ہم نے ہمارے ابا کو دیکھا، ہمارے دادا کو دیکھا، سب اس کے سامنے جھکتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں، تو ہم بھی مانگتے ہیں، اور ہمارے پاس اور کوئی دلیل نہیں۔ اس کو کہتے ہیں اندھی تقلید، کوئی دلیل، کوئی پروف نہیں۔ جیسا کہ مشرکان مکہ، ان کو بھی یہی کہا گیا تھا کہ دیکھو اللہ کی طرف سے جو کتاب نازل ہوئی اس کا فالو کرو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب کہا جاتا ان سے کہ تم اتباع کرو اس کتاب کی، ان احکامات کی جو اللہ نے نازل کی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، تو کہتے قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، وہ یوں کہتے کہ ہم تو اسی کی اتباع کریں گے
جس پر ہم نے ہمارے ابا کو ہمارے داداؤں کو پایا. ہمارے باپ داداؤں نے جو کیا جو کر رہے ہیں وہ ہم کریں گے بس. جیسے کہ جو ہے جاہل لوگ جن کے پاس علم نہیں ہوتا، جن کو سمجھ نہیں ہوتی اور جن کو سمجھنے کی کوشش کرنا بھی نہیں ہوتا ہے، وہ بھی آج یہی جواب دیتے ہیں کہ نہیں بھائی ہم نے تو ہمارے باپ داداؤں کو یہ کرتے ہوئے پایا ہے، ہم یہی کریں گے. بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا. سورہ بقرہ میں اولو کان آباؤہم، قرآن کہتا ہے اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون. کیا ان کے باپ دادا کچھ عقل نہیں رکھتے تھے یا وہ ہدایت پر نہیں تھے، تب بھی کیا تم انہی کا فالو کرو گے، انہی کی اتباع کرو گے؟ یہ ضروری تھوڑی ہے کہ بھئی ہمارے باپ دادا نے ایسا کیا تو انہوں نے صحیح کیا تو ہم بھی ایسا ہی کریں. نہیں، تم ذرا عقل تو چلاؤ. تم جو ہے قرآن اور اس کے جو ہے ماننے والے یا اس کو جو ہے سمجھنے والوں سے بات سمجھو تو صحیح. اگر تمہیں یہ لگ رہا ہے کہ تمہارے باپ دادا قرآنی ہدایات یا آسمانی ہدایات کے مطابق کام کر رہے ہیں تو اس کا فالو کرنے کی کوئی جو ہے ممانعت نہیں ہے، تم کرو. لیکن تمہارے باپ دادا گمراہ تھے، وہ جو ہے صحیح راستے پر نہیں تھے، پھر بھی تم ان کی اتباع کر رہے ہو. یہ تو سراسر ظلم ہے، سراسر بے وقوفی ہے، اندھی تقلید ہے. آج بھی کہتے ہیں کہ بھئی نہیں ہم تو ہمارے باپ داداؤں نے جو کیا وہی کریں گے. سجدہ کیا ہے قبر پہ تو ہم بھی کریں گے. کیوں؟ ہم نے باپ دادا کو دیکھا. ہم سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں کر سکتے کہ نہیں؟ ہم نے دیکھا ہے بس. دلیل یہی ہے، پہلے سے چلا آ رہا ہے. آج شادی میں ہماری تقریبات میں نئے نئے رسم و رواج ہوتے ہیں تو بھائی کہتے کہ بھائی نہیں تو پہلا سے چاہیے راتوں کا روز پرس. بھائی یہ پہلے سے یعنی کیا نبی سے چلا آ رہا ہے؟ نبی سے چلا آ رہا ہو تو کرو، لیکن پہلے سے مطلب یہ کہ نہیں ہمارے امی نے کیا تھا، ہمارے ابو نے کیا تھا تو ہم بھی کریں گے. تو کیا تمہارے امی ابو جو ہے نبی تھے کہ ان کا کرنا جو ہے ہمارے لیے ایک شریعت ہو گیا؟ نہیں. اگر شریعت کے مطابق کیا ہے تو کرو، لیکن شریعت ممانعت کرتی ہے تو پھر باپ داداؤں کی جو ہے ان رسم کو مت دیکھو، اس کے مطابق مت کرو. ہاں ہم تمہارے باپ دادا دیندار تھے، انہوں نے جو ہے صحیح راستہ تمہیں دکھایا ہے، تم اس راستے پر چلو. جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ہے قرآن میں کہ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ. میں تو اتباع کروں گا کس کی؟ تو کہ میرے باپ دادا یوسف علیہ السلام کی، یعقوب علیہ السلام کی، ابراہیم علیہ السلام کی، اسحاق علیہ السلام. یوسف نے یوں کہا تھا. تو وہاں تو باپ داداؤں کی تقلید کرنے کی جو ہے اجازت ہے، بلکہ بہت ہی زیادہ خوش نصیب ہے وہ بیٹے جو اپنے دیندار باپ کی اقتدا کرتے ہیں. خوش نصیب ہے کہ اگر وہ دینداری پر ہے. جیسے کہ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے ابا یعقوب کی، میں اپنے دادا ابراہیم کی، میں اپنے دادا اسحاق کی اتباع کروں، تو وہاں اتباع کرنے کی اجازت ہے. لیکن جہاں ہمارے باپ دادا صحیح راستے پر نہیں تھے پھر بھی تم اس کو جو ہے اسی راستے پر چل رہے ہو، یہ تو سراسر بے وقوفی، سراسر بے وقوفی. جیسا کہ کفار قریش بھی ایسا کرتے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے بھی یہی جواب دیا، بل وجدنا آباءنا لہا عابدین. ابراہیم علیہ السلام نے کسی کی پرواہ نہیں کی، حالانکہ باپ تھے. قوم، برادری، آدمی اپنی برادری میں کوئی حق بات کہے نا یہ بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. لوگوں کو سمجھانا بہت آسان ہے، گھر والوں کو سمجھانا، فیملی کو سمجھانا، جس میں ہم اپنی جو ہے جوانی اور اپنا بچپنا جس میں گزارا ہو ان کو سمجھانا بہت ڈیفیکلٹ. لیکن حضرت ابراہیم نے کوئی پرواہ نہیں کی، چاہے باپ رٹتا ہے تو رٹ جائے، قوم منہ پھیرتی ہے تو منہ پھیر لے، لیکن اللہ کے خاطر میں سب کچھ برداشت کر لوں. انہوں نے کہا لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین. تم بھی، تمہارے باپ داداؤں بھی سری گمراہی میں تھے. آج میں بھی بالکل صاف کہہ رہا ہوں، بہت ہو گیا، میں نے بہت برداشت کیا، 40 سال تک یہ تمہاری ناٹکیں دیکھتے آ رہا ہوں، لیکن آج علی الاعلان کہہ رہا ہوں لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین. تم سری گمراہی میں ہو، تم راہ سے بھٹکے ہوئے ہو.
جس راہ کو تم اختیار کیے ہوئے ہو کہ ہم اس راستے سے اللہ کو ملے، جنت ہم کو ملے، اللہ کی خوشنودی ملے، نہیں مل سکے گی۔ تمہارا یہ راستہ ہی بہت رونگ ہے۔ اگر تمہیں صحیح راستے پر آنا ہے، یہ بتوں کو چھوڑنا ہوگا، اور جس پروردگار کی طرف میں تمہیں بلاتا ہوں اس کا فالو کرنا پڑے گا، تب جا کر تم صحیح راستے پر آؤ گے، ورنہ تم سب گمراہ ہو، تم بھی اور تمہارے باپ دادا۔ سب شوق ہو گئے، اور سب نے کہا، پہلے تو جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے ایک سوال کیا کہ اجئتنا بالحق، نہیں یہ قوم نے کہا کہ اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، بالکل تعجب سے لوگوں نے کہا کہ ابراہیم کیا کہہ رہے ہو کہ ہم بھی گمراہ، ہمارے باپ دادا، تو یہ تم جو ہمارے پاس جو حق لے کر آئے ہو، یہ بات جو تم کہہ رہے ہو یہ سچ ہے یا پھر تو ہم سے مذاق کر رہا ہے؟ یہ بہت بڑی بات کہہ رہا ہے کہ تم سب گمراہ ہو، تو یہ تو جو لایا ہے جو بات وہ بالکل حق اور سچ ہے، یا ہم انت من اللاعبین، یا تو ہمارے ساتھ استہزاء کر رہا ہے، مذاق کر رہا ہے؟ آج بولنا پڑے گا تجھے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ جئتنا بالحق ام انت من اللاعبین۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا مذاق نہیں، سیریس کہہ رہا ہوں، بالکل سیریس، تم بھی گمراہ، تمہارے باپ دادا بھی گمراہ، بالکل سیریس، تو پھر تو کون سا حق لے کر آیا ہے؟ کون سے پروردگار کی طرف ہم کو بلا رہا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال بل ربکم رب السماوات والارض، ہاں بلکہ تمہارا رب، تمہارا معبود، تمہارا مسجود، تمہارا حاجت روا اور مشکل کشا کون ہے؟ کہ وہ ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے، جس نے آسمان کو پیدا کیا، جس نے زمین کو پیدا کیا، رب السماوات والارض، قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن، اور اسی اللہ نے ساری مخلوقات کو پیدا کیا، ساری مخلوقات کو، ایون کہ تم کو بھی اللہ سبحانہ و تعالی ہی نے پیدا کیا ہے، اور اس تمام کائنات کا خالق مالک اللہ ہے، اور اس پر ساری مخلوق گواہ ہے، اور ساری مخلوق کے ساتھ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، میں خود بھی اس بات کے اوپر جو ہے گواہ اور پروف ہوں، اور بہت جو ہے صد و مت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری کائنات کا مالک ایک اللہ ہے۔ اس اللہ کی طرف آ جاؤ، ہاں اس اللہ کی طرف آ جاؤ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، ہر نبی کا نعرہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بالکل بے توق کہہ دیا۔ اب ساری مخلوق، ساری جو قوم تھی وہ بالکل سجدر ہو گئی، بالکل شوق ہو گئی کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو پھر یہ ہمارے معبودوں کا کیا؟ یہ ہمارے معبود جو ہم نے کہ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، دھیرے سے کہا اللہ کی قسم یہ تمہارے معبود جو ہے نا، جن کی تم عبادت کرتے ہو، ان کی تو میں بعد میں خبر لیتا ہوں، پہلے تم کو سمجھا لوں، ان کی بھی خبر لیتا ہوں بعد میں، ابھی پہلا نعرہ اور پہلا ٹارگٹ تم ہو، تم سمجھ جاؤ، تمہارے معبودوں کی تمہیں بعد میں خبر لوں گا۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، تمہارے معبودوں کے ساتھ ایک چال میں چلنے والا ہوں، ایک تدبیر کرنے والا ہوں، ایک تدبیر کروں گا۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، اور کب کروں گا؟ کہ بعد ان تولوا مدبرین، جب تم جو ہے نا یہاں سے اپنا یہ محلہ اسٹریٹ خالی کر کے جاؤ گے، کبھی بھی تو جاؤ گے نا، جب جاؤ گے تب میں ان کی خبر لوں گا، پھر میں تم کو بتاؤں گا کہ ان کی حقیقت کیا ہے، کہ جن کو تم جو ہے معبود مانتے ہو اور ہر حاجت روا اور مشکل کشا جانتے ہو، اس کی بے بسی کیا ہے، اس کی کمزوری کیا ہے، وہ پھر میں بات میں بتاؤں گا تمہیں۔ اور یہ نعرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاہے وہ سمجھانے کے وقت کہا یا پھر سمجھا تو دیا، لیکن اسی وقت جو ہے مفسرین نے لکھا ہے سال میں ان کا ایک میلہ لگتا تھا، عید، جس کو عید کا دن کہا جاتا تھا۔ تو حضرت ابراہیم کے ابا نے کہا بیٹا سمجھو، مجھ کو بات ہوتی ہے تو مجھ سے بیٹا ایک بات سمجھو، ابھی جو ہے تیری بات ہم مانیں گے، اس کو ابھی بعد میں رکھو، لیکن ابھی فی الحال ہمارے ساتھ چلو۔ بھائی کہاں جانا ہے؟ ہمارے میلے کا دن ہے، عید کا دن ہے، ہم وہاں جائیں گے، ہمارے رسم کو، ہمارے رواج کو، ہمارے جو ہے اس طریقہ عبادت کو تو دیکھ تو صحیح، ہو سکتا ہے تجھے پسند آ جائے، تجھے سمجھ میں آ جائے، چلو ہمارے ساتھ چلو۔ آج میں تجھ کو سارا جو ہے رسم و رواج بتاتا ہوں۔ ان کے باپ آزر نے ان کو بہت پھسلا کر لے جایا،
لے گئے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تیار بھی ہو گئے، چلو ٹھیک ہے، تمہارا میلہ بھی دیکھ لیتے، تمہارا رسم و رواج بھی دیکھ لیتے، طریقہ عبادت بھی دیکھ لیتے کہ چلو تم کیا کرتے ہو۔ گئے ان کے ساتھ، نکل بھی گئے، تھوڑا راستہ چلے، تھوڑا، پھر جو ہے ابراہیم علیہ السلام ٹھوکر ان کو لگی، یا انہوں نے خود جو ہے اپنے آپ کو ٹھوکر لگائے اور گرے، پھر گرے اور کہا کہ ابا جان ٹھیک نہیں ہے طبیعت، ایک کام کرو آپ چلے جاؤ، میں نہیں آتا ہوں۔ ارے چلو، نہیں میں گر گیا ہوں، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، جاؤ آپ چلے جاؤ۔ بہت سمجھایا کہ نہیں مجھے نہیں، آپ جاؤ۔ پھر وہی بات دھیرے دھیرے بول رہے ہوتا، اللہ لاقیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، تم سب جاؤ، پھر میں تمہارے جو ہے بتوں کی خبر لیتا ہوں۔ یہ بولتے گئے دھیرے دھیرے، سارا قوم جا رہے تھے، پیچھے وہ جو کمزور لوگ تھے انہوں نے بھی دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کچھ جو ہے بول رہے ہیں، انہوں نے سنا کہ کیا بول رہے کہ وہ اللہ لاقیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، جاؤ تو صحیح، واپس آؤ گے نا، کیونکہ وہ جو لوگ جاتے تھے پھر جو ہے میلے سے واپس آتے تھے، اور آنے کے بعد سب سے پہلے وہ بت خانے میں جاتے تھے۔ وہ جب بھی میلے میں جاتے تھے یا سفر میں جاتے تھے، پھر بعد میں پہلے بت خانے پر آتے تھے، مندر میں آتے تھے، اپنے بتوں کو سجدہ کرتے تھے، پھر جو ہے اپنے گھر جاتے تھے۔ حالانکہ باطل مذہب والے تھے، لیکن پھر بعد میں پہلے ان کا مندر، پھر بعد میں گھر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب بھی ٹریول میں سفر میں جاتے تھے، آپ علیہ السلام کی ہدایت یہ ہے، پہلے مسجد میں آؤ، 2 رکعت نماز پڑھو، پھر گھر جاؤ۔ وہ تو گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اس موقع کو غنیمت سمجھا کہ پوری برادری اب نہیں ہے، پوری قوم خالی ہے، محلہ بھی خالی ہے، اب ان کو توحید سمجھانی تھی۔ تو اب انہوں نے کیا پلاننگ کیا، وہ آگے کی آیت مبارکہ میں جو ہے بتاتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سمجھانے کے لیے کیا کیا پلاننگ کی ہے، اور کس طرح اپنی قوم کو ہدایت کے راستے پر لانے کی کوششیں کی، کیونکہ ہر نبی کی یہ خواہش ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے کہ میری قوم کا ایک ایک فرد جہنم سے بچ جائے، جنت میں چلا جائے، وہ اللہ کا جو ہے مقرب بن جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہو جائے۔ ہر نبی یہ چاہتا تھا، ابراہیم علیہ السلام بھی یہی چاہتے تھے۔ اسی ان کی خیر خواہی کے اندر ابراہیم علیہ السلام نے پھر جو ہے مندر میں جا کر جو ان کی جو ہے حالت کی، اس حالت کا تذکرہ آنے والی آیت مبارکہ میں جو ہے کر رہے، وہ انشاءاللہ آئندہ اتوار کو ہم بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں جو ہے پکا اور سچا موحد بنائے، شرک سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، توحید کا پیکر ہمیں بنائے، اللہ سے ہونے کا یقین اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے۔ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو بھائی، ہمارے حاجی ایوب کے لیے۔ انما الاعمال بالخواتیم، حدیث میں آتا ہے بھائی خاتمے کا اعتبار ہوتا ہے، آدمی کے خاتمے کا اعتبار ہوتا ہے، جیسا خاتمہ ہوتا ہے ویسا جو ہے قیامت میں اس کو اٹھایا جائے گا، خوش نصیب ہے، اور یہ قابل رشک موت ہے۔ اس سے اگر ہم عبرت لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں کہ جب آدمی جس مشغلے میں ہوتا ہے اور وہ ایک مرتبہ اللہ کی طرف رجوع ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی کیسی لاج رکھتے ہیں، اپنے گھر میں بلا کر جو ہے اپنے گھر کو اپنے پاس بلاتے ہیں، قابل رشک ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی ہم تمام کو موت عطا فرمائے کہ نماز کی حالت ہو، وضو کی حالت ہو، اللہ کا گھر ہو۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اللہ کا گھر ان کی موت کی گواہی دے، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے حاجی ایوب کی پوری مغفرت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم لک الحمد کما انت اہل، فصل وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہل، وفعل بنا ما انت اہل، فانک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم صل علی سیدنا محمد بعدد کل داء ودواء وبارک وسلم یا ارحم الراحمین، یا اول الاولین ویا آخر الآخرین، ویا ذی القوۃ المتین، ویا راحم المساکین، ویا ارحم الراحمین، یا ذی الجلال والاکرام،
ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، خطا و صدر گزر فرما۔ اے اللہ ہماری تمام کی پوری مغفرت فرما، پوری امت کی مغفرت فرما، پوری امت کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے حاجی ایوب کی بال مغفرت فرما، بال مغفرت فرما۔ اے اللہ ان کی موت کو ہمارے لیے اے اللہ سامان عبرت بنا، اے اللہ سامان عبرت بنا۔ اے اللہ اپنی زندگی میں انقلاب کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ ہمیں بھی مسجدوں کا نمازی بنا۔ اے اللہ ہمیں بھی ایسی پیاری موت عطا فرما۔ اے اللہ تیرے گھر میں موت عطا فرما۔ اے پیارے اللہ رحم کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما۔ اے مولا تیرے نزدیک کون محبوب ہے کون مبغوض ہے، اے اللہ ہم کو نہیں معلوم، ہم کو بالکل نہیں معلوم۔ اے اللہ اسی لیے تیرے پیارے حبیب علیہ السلام نے اے اللہ ہم کو یہ تعلیم دی ہے، کسی کو حقیر مت سمجھو اور کسی کو بری نظر سے مت دیکھو۔ اللہ کے یہاں اس کا کیا مقام ہے یہ تو اے اللہ تو ہی جانتا ہے، اے اللہ تو ہی جانتا ہے، اے اللہ تو ہی جانتا ہے۔ اے اللہ ہم تمام کو بھی اللہ اپنا محبوب بنا لیجئے، اے اللہ اپنا محبوب بنا لیجئے، اے اللہ اپنا محبوب بنا لیجئے، اے اللہ اپنا محبوب بنا لیجئے۔ اے اللہ ہماری اس بیٹھنے کو بے انتہا قبول فرما۔ اے اللہ جو توحید کی باتیں تیرے مواحد اعظم کی ہم نے سنی ہیں، اے اللہ وہ صفات سے ہمیں بھی متصف فرما، اے اللہ اس صفات سے ہمیں بھی متصف فرما۔ اور اے اللہ تیری اس مواحد اعظم کی اے اللہ باتوں کو اے اللہ ہمارے لیے ذریعہ ہدایت بنا، توحید کا پیکر بننے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ توحید کا پیکر بننے کی ہمیں توفیق عطا فرما، ہمیں بھی وہ حوصلہ وہ ہمت عطا فرما جو تو نے تیرے خلیل کو عطا فرمائی تھی۔ اے اللہ تو نے تیرے خلیل کو عطا فرمائی تھی۔ اے پیارے اللہ ہماری تمام مرحومین کی مغفرت فرما، جتنے بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جیل خانوں میں جو بندے ان کو رہائی کی جیب سے شکل و صورتیں پیدا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی جیب سے شکل و صورتیں پیدا فرما۔ اے پیارے اللہ، اے پیارے اللہ، اے پیارے اللہ جو بے روزگار ہے ان کو حلال اور پاکیزہ روزی عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہے ان کو نیک اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہے ان کے اولاد کو اے اللہ ان کے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، مستقبل کو روشن فرما۔ اے اللہ پوری دنیا سے وبا اور بلا کو ختم فرما کر عافیت کا ماحول قائم فرما، عافیت کا ماحول قائم فرما۔ اے اللہ ہم نے مانگا عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔